اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کو دنیا میں مال و متاع جمع کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی جو ان کے پاس گھر تھے وہ بھی ان کی وفات کے بعد ان کے وارثین میں تقسیم نہیں ہوئے. وراثت کا مطالبہ ہوتا تو سیدنا علی کو خلافت ملی تھی تو خود اس کے وارث بن جاتے اور پھر وہ آگے ان کی نسلوں میں تقسیم ہوتا. یہ معاملہ ان کے درمیان اس طرح سے تھا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوئی تھی. مال کے لالچی اور کرسی کے حریص نہیں تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ہمارے معاشرے میں چند چیزیں لوگوں کے اذہان میں تازہ کی جاتی ہیں اور بار بار ان تک یہ پہنچائی جاتی ہیں، جن میں خصوصی طور پر ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت کا مسئلہ. اس بات کو، اس پس منظر کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے تاکہ یہ اشکال بھی حل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کہ صحیح بخاری میں بڑی طویل حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفۃ المسلمین تھے ان کی طرف پیغام بھجوایا. اور دیگر روایات میں ہے کہ سیدنا عباس بھی آئے تھے اس مطالبے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کے چچا تھے اور بطور عصبہ کے وہ وارث بن رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے. مطالبہ یہی تھا دونوں شخصیات کا، سیدہ فاطمہ کا بھی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے حصہ دیا. جو خیبر کی زمین ہے، فدق کا معاملہ ہے، مدینہ میں جو بنو نذیر کے اموال ہیں، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال فیض تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں تھیں جو آپ کے پاس آتی تھیں. آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اس میں سے ایک نفقہ رکھتے تھے جو ایک سال کا خرچہ ہوتا ہے، اور باقی جو ہے وہ سارا کا سارا بچ جاتا تو آپ تقسیم کر دیا کرتے صدقے کے طور. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود کا معمول تھا اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. اسی چیز کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ چیز اب آپ دنیا سے چلے گئے تو ہمیں بطور وارثین کی چیز دے دی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام بھجوایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہم انبیاء جتنے بھی ہیں، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نحن معاشر الانبیاء لا نورا، ہماری جو وراثت ہوتی ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، یعنی اس طرح سے ہمارا کوئی وارث بنے ہمارے اموال کا. ما ترکنا صدقہ، اگر کوئی دنیاوی مال و متاع ہے تو جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی عام مسلمانوں کا مال بن جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کو دنیا میں مال و متاع جمع کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، جائیدادیں بنانے. جس طرح کہ دنیا کے بادشاہ کا تذکرہ ہے یا ان کی ایک عام طور پہ ہمیں تاریخ ملتی ہے، بڑے بڑے محلات تعمیر کرنا اور جائیدادیں بنانا، اور پھر آگے اس کے بعد ان کا بیٹا آگے ان کی نسلوں میں سے کوئی آ کے اس کا وارث بنتا ہے. انبیاء کا نہ یہ سلسلہ تھا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان فرما دیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مسئلے میں خاموش ہو گئیں اور پھر دوبارہ کوئی ان سے انہوں نے زندگی میں بات ہی نہیں کی، کیونکہ اس کے بعد 6 مہینے وہ حیات رہیں. بعض نے 2 مہینے کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں بھی ایک بیماری کا ایک سلسلہ رہا ان کا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے پہلے بھی کوئی ان کی آپس میں کوئی بات چیت، اس کے بعد بھی کوئی بات چیت، کوئی مسائل میں کوئی زیادہ میل جو ان کا تذکرہ کوئی ہمیں احادیث میں یا تاریخ میں ملتا نہیں ہے. وہ جو قضیہ تھا انہوں نے پیغام بھجوایا، ان کو بتا دیا گیا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی اس دوران، 6 مہینے کے دوران. بعض نے ذکر کیا کہ بیعت کر لی تھی اور بعد میں تجدید بیعت ہوئی تھی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا علی نے پھر، جو آپ تفصیل سے بخاری میں ملاحظہ فرماتے ہیں، بیعت کی. سیدنا ابوبکر صدیق سے پہلے اکیلے ملاقات کی اور ان کے افضلیت کا اقرار بھی کیا، روئے بھی. اور سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی فرمایا کہ یہ مال میں نے کوئی اپنے لیے نہیں رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری، آپ کے اقربا، آپ کی بیٹی، آپ کے گھر والے مجھے اپنی رشتہ داریوں سے زیادہ عزیز ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں. یہ بات آپ نے سیدنا عباس سے بھی فرمائی تھی، یہ بات آپ نے سیدنا علی سے بھی فرمائی تھی کہ اللہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل من قرابتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ مجھے اپنی رشتہ داریوں سے زیادہ عزیز ہے، میں ان کا خیال اپنی رشتہ داریوں سے زیادہ رکھتا ہوں. تو یہ کوئی خیانت کا معاملہ، غصب کا معاملہ، ڈاکے کا معاملہ نہیں تھا کہ وہ لے کے کھا گئے، ایسا معاملہ نہیں تھا. بلکہ آگے روایت میں تذکرہ آتا ہے، آگے روایات میں، کہ بعد میں سیدنا علی اور سیدنا عباس دوبارہ آئے سیدنا عمر کے پاس ان کی خلافت میں، اور انہی زمینوں کا انہوں نے تقاضا کیا. تو سیدنا عمر نے ان کو اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی تھی کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہے ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں صدقہ ہے. تو ان دونوں نے اقرار کیا. اس کا مطلب یہ حدیث ان کے نزدیک درست تھی، یہ کوئی
سیدنا ابوبکر کی طرف سے بنائی گئی حدیث مال کو غصب کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اہل بیت میں سے یہ حضرات جو مطالبین تھے کہ ان کو ان کی وراثت کا حصہ دیا جائے، وہ بھی اس کا اقرار کر رہے تھے کہ یہ حدیث بالکل درست ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دی کیوں نہیں، اور یہ کیا دوبارہ بھی لینے کے آئے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو تھوڑا سا سمجھیے۔ آپ کے یہ جو مال فیض سے جو حاصل شدہ یہ فدا خیبر اور اموال بنی نذیر تھے، آپ کے اپنے جو ذاتی گھر تھے جس میں آپ کی ازواج تھیں، یہ سب چیزیں ایک وقف کی شکل تھی۔ گھر تو آپ کی بیویوں کے پاس رہے جب تک وہ حیات نہیں، اور بعد میں وہ پھر مسجد کے اندر شامل ہو گئے اور ایک حکومت کی ملکیت میں آ گئے۔ وہ آپ کی ازواج وہاں رہتی رہیں، امہات المؤمنین، جو آپ نے ان کو ایک کمرہ یا 2 کمرے جس طرح سے گھر تھے وہ آپ نے ان کو دیے ہوئے تھے، اور وہی رہتی رہی، بعد میں بھی وہ اس میں رہتی رہی۔ یہ جو مال صدقات تھے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مال فیسے چیزیں آتی تھیں سال بھر کے، غلہ اناج وغیرہ، اس میں آپ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم پورے گھر کا خرچہ رکھتے تھے، لیکن وہ بھی تقسیم ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی سید عائشہ کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا زندگی میں کوئی دن میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر روٹی اور سالن کھایا ہو، اور کئی مہینے گزر جاتے تھے، 2 3 مہینے، اور ہمارے گھروں کے اندر چولہے نہیں جلا کرتے تھے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے احوال تھے۔ تو اصل مسئلہ آ رہا تھا ان چیزوں کی، جو بعد میں بھی یہ شخصیات آئیں، سیدنا عمر اور سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ گویا کہ جو سمجھ میں آتا ہے، جو اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کی صحت کو ماننے کے باوجود بھی وہ اس کو سنبھالنے کا، کہ جس طرح یہ چیز سنبھالی جاتی ہے، تقسیم نہیں ہوگی، ہم وارث نہیں بن گیا، کیونکہ وراثت کا مطالبہ ہوتا تو سیدنا علی کو جو رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت ملی تھی تو خود اس کے وارث بن جاتے، مالک بن جاتے، اور پھر وہ آگے ان کی نسلوں میں تقسیم ہوتا، کیونکہ ان کی بیوی کی وراثت ان کے والد سے ان تک منتقل ہوتی، اور اپنی بیوی کی وراثت وہ لیتے اور ان کے بچوں میں جاتی، اور بطور وراثت کی یہ چیز تقسیم ہوتی۔ تو ایسا نہیں تھا، حتیٰ کہ امہات المؤمنین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، جو ان کے پاس گھر تھے، وہ بھی ان کی وفات کے بعد ان کے وارثین میں تقسیم نہیں ہوئے۔ تو یہ وقف کو حاصل کر کے اس کو سنبھالنے کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقف تھا، تو ہم رشتہ دار ہیں، تو ہم اس کو سنبھال لیں، ہم اس کو اسی طرح سے تقسیم کریں جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر نے کہا کہ یہ چیز چونکہ خلیفہ کے پاس رہے، حاکم کے پاس رہے، میں اس کو اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح اللہ کے نبی کرتے تھے، ان کے گھر والوں کا خرچہ آپ کے جو پورا نکلتا ہے وہ اس طریقے سے میں کروں گا۔ سیدنا عمر نے بھی اس طرح کیا، اور پھر جب ان شخصیات نے مطالبہ کیا تو سیدنا عمر نے ایک طرح سے ان کو یہ چیز سونپ دی اور ان کو دے دی، اور بعد میں یہ چیز سیدنا علی کے پاس رہی اور وہ اس کی سنبھالتے رہے۔ اگر یہ وراثت کا مطالبہ ہوتا واقعتاً لینے کا اور ملکیت کا، تو سیدنا علی اس کو لے کر اپنی جو وارثین تھے ان میں تقسیم کر دیتے۔ جب انہوں نے یہ چیز نہیں کی اور انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، اس مدعے کو ختم کر دیا، ان کی فضیلت کا اقرار کیا، تاکہ سیدنا ابوبکر نے بھی آپ کے سیدنا علی کے فضائل بیان کیے منبر پر، آپ کی شان اور مقام کو بیان فرمایا۔ سیدنا عمر کے دور میں بڑا ایک اہم مقام اور رول تھا سیدنا علی کا۔ یہ جھگڑا ان کے درمیان اس طرح سے تھا ہی نہیں، یہ معاملہ ان کے درمیان اس طرح سے تھا ہی نہیں، وہ تو بڑے اعلیٰ مقام کی شخصیات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوئی تھی، مال کے لالچی اور کرسی کے حریص نہیں تھے، جس طرح سے ہمیں باور کروایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ کوئی جیسے ہمارے ہاں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں وراثت کے لیے، ایک تنازع ہوتا ہے خاندانوں کے اندر، وہ کوئی ایسا ہی جھگڑا تھا اور غصب تھا، غصب ہوتا تو بعد میں سیدنا علی اس غصب کو ختم کر دیتے، تو ایسی کوئی تفصیل ہمیں ملتی نہیں ہے۔ تو یہ جھگڑا انہوں نے ہی ختم کر دیا تھا، اگر انہوں نے اس جھگڑے کو ختم کر دیا تو ہمارے ایمان کی عافیت بھی اسی میں ہے کہ ہم بھی اس جھگڑے کو ختم ہی رکھیں، اس کو جتنا کریدیں گے، جتنا اکھاڑیں گے، اتنا ایمان پر ضربیں لگیں گی، اتنی ہماری زبانیں صحابہ اکرام کے متعلق کھلیں گی، اور صحابہ اکرام کا معاملہ عام علماء، ائمہ، محدثین، عام مسلمانوں والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ شخصیات جن کے متعلق قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا ہے، یہ شخصیات جو دین کے قواعد ہیں، جن سے دین منتقل ہوا ہے، ان کے متعلق عام مسلمانوں والا اسلوب نہیں ہے، ان کی عدالت ہے، ان کی تربیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، یہ عادلین شخصیات ہیں، تو ان کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو ان اختلافات کو اچھال کر، ان اختلافات کو ذکر کر کے اپنی محفلوں میں اپنے مقاصد کے لیے اپنے ایمان کو نقصان نہ پہنچائیے، اپنے ایمان کی سلامتی کو مقدم کیجیے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔